بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یزید الرقاشی کا خوف خدا اور توبہ کا عظیم مقام۔ اولیاء اللہ اور تابعین کی زندگیوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں اور انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انہی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک نام ہے حضرت یزید الرقاشی کا بھی ہے۔ آپ تابعین میں سے تھے اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے واقعات آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور عبادت کا جذبہ۔ حضرت یزید کا شمار ان نیک اور پارسا تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزاری۔ آپ نہ صرف خود عبادت میں مشغول رہتے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے خوف اور آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ خشیت الہی کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ لوگ جب انہیں دیکھتے تو اللہ کو یاد کر لیتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے، اے لوگو، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تمہیں ہنسا کر رلا دے گی، سلا کر جگا دے گی، جوان کر کے بوڑھا کر دے گی اور زندگی دے کر موت میں پہنچا دے گی۔ رونے والا شخص۔ حضرت یزید الرقاشی کو بقا یعنی بہت زیادہ رونے والا کہا جاتا تھا۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا کہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ ان کی داڑھی اکثر آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، اے یزید، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے گناہوں پر رونا نہیں بلکہ اس بات پر رونا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، جنت والوں میں میرا نام ہوگا یا جہنمیوں میں۔ یہ جملہ سن کر وہاں موجود لوگ بھی رونے لگے۔ آپ کے رونے اور تقوی نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا۔ خوف آخرت کا عظیم منظر۔ ایک دن حضرت یزید الرقاشی قبرستان کے قریب سے گزرے تو کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ وہ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اے قبر، یہ وہ گھر ہے جس میں ہر شخص کو آنا ہے۔ آج تو یہ لوگ تجھے دیکھ کر خاموش گزر جاتے ہیں، مگر کل تو ان سب کو اپنے اندر لے لے گی۔ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام یہی ہے۔ پھر آپ زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور رونے لگے۔ ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یزید، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے لوگو، آج ہم زندہ ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ زمین ہمیں اپنے اندر لے لے گی۔ وہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ رشتہ دار، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ توبہ کا جذبہ۔ حضرت یزید الرقاشی لوگوں کو ہمیشہ توبہ کی طرف بلاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو آخرت کو بھول کر دنیا میں گم ہو گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کیسا سخت مرحلہ ہے، تو کوئی بھی شخص گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ آخرت کی فکر۔ حضرت یزید الرقاشی کی زبان پر اکثر یہ الفاظ رہتے تھے، اے نفس، ایک دن تو مر جائے گا، تجھے تیرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تیرا جسم مٹی میں گل جائے گا اور تیرے ساتھ تیرے گناہ رہ جائیں گے۔ آج وقت ہے، سنبھل جا، ورنہ کل پچھتاوا ہوگا اور کوئی فائدہ نہ دے گا۔ آپ راتوں کو عبادت میں گزار دیتے اور دن کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو اتنی شدت سے روتے کہ پاس والے بھی رو پڑتے۔ ان کی تلاوت میں درد اور آخرت کا خوف جھلکتا تھا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ، ایک دن حضرت یزید الرقاشی مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک نوجوان آیا۔ نوجوان کے چہرے پر دنیاوی زندگی کی مستی تھی۔ اس نے کہا، اے یزید، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، کیا زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں؟ حضرت یزید نے بڑی نرمی سے فرمایا، اے نوجوان، زندگی ضرور ہے، مگر اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی خوشیاں لمحوں کی ہیں، مگر آخرت کی خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے تو آج توبہ کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کانپ اٹھا اور روتے ہوئے بولا، میں توبہ کرتا ہوں، اے یزید، دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔
یزید نے اس کے لیے دعا کی اور وہ نوجوان ایک نیک بندہ بن گیا۔ وفات کے وقت کا حال۔ جب حضرت یزید الرقاشی کا وقت وفات قریب آیا تو وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے: ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، مگر پھر بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا انجام برا نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ امید کی روشنی بھی تھی۔ وہ اللہ سے بار بار مغفرت مانگتے اور فرماتے: اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مگر تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، آنکھیں بند کی اور پرسکون انداز میں اپنے رب سے جا ملے۔ لوگ ان کے جنازے میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے، ان کے چہرے پر سکون اور نور جھلک رہا تھا۔ نصیحت۔ حضرت یزید الرقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا فانی، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے: دنیا ایک پل ہے، اس پر سے گزر جانا ہے، اسے اپنا گھر مت بنا لو، اپنا گھر جنت میں بناؤ۔ سبق: اللہ کا خوف ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ نیک بندوں کی صحبت دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آخرت کی تیاری ہی کامیابی کا راز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل سے سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔